آپس میں بھیڑ جانا اور برسوں تک لڑائیاں اور جھگڑے کرنا، یہاں تک کہ قبیلے تباہ ہو جائیں، جگار کھیلنا، اور اسی طریقے سے کوئی ایسی بیماری جو دنیا میں ہو اور یہاں پر نہ ہو، ایسا نہیں تھا. ساری بیماریاں اور برائیاں پھیلی ہوئی. وہاں کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے وہی تو بہت ساری بیماریوں کے بارے میں آنی چاہیے تھی کہ تم آپس میں مت بھیڑو، تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو. نہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے وہی نہیں آئی. سب سے پہلی وہی جو آئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم کے بارے میں. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ غور و فکر کریں گے تو دنیا میں جو قومیں بھی ترقی یافتہ ہے، ان قوموں نے تعلیم کو اپنا پیشہ بنا، تعلیم کو اپنا لیا ہے اور اپنے بچوں میں بھی تعلیم کو لائے ہیں، تو وہ قوم ترقی پر آئے. میرے عزیزوں، میں تو یہ سارے سنگٹھنوں سے اور ساری جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اعتدال پہ آ جاؤ، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنی قوم کو خود کفیل بھی بناؤ، اس کی بھی فکر کرو کہ ان کے ذریعہ معاش صحیح ہو. ایک پنچر بنانے والا اور گیریج کا کام کرنے والا اگر صبح گھر سے نکلتا ہے، وہ اس لیے نکلتا ہے کہ میرے بچوں کی اور میری گھر والی کی ذمہ داری میرے پر ہے، تو وہ ثواب کما رہا ہے. روپیے تو کماتا ہے لیکن خدا کے یہاں وہ عبادت میں مشغول ہے، کیونکہ خدا کے ایک حکم کو پورا کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے بچوں کے لیے جو تعلیم کا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا قدم ہے اور یہ کار خیر ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے. عصری علوم کو نظر انداز کر کے اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ ہم ترقی کریں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ان کی بھول ہے. انسان کو دنیا کا خلیفہ جو بنایا، اس سے پہلے تو فرشتے اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکے تھے اور بڑی مضبوط قومیں تھیں. فرشتوں نے تو کہا کہ اللہ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرے گا انسان؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اچھے کام بھی کرے گا، برے کام بھی کرے گا، عبادت بھی کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا. فرشتوں نے عرض کیا، یا ارحم الراحمین، پھر ایسے انسان کو اور ایسی مخلوق کو کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کے، دنیا میں ساری چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں ان کو سکھلا دی. فرشتوں کو بلایا، بولا اب تم بولو. بولے کہ اے اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. پھر اللہ نے حضرت آدم کو بلا کے کہا بتا دو ان کو. تو یہی ایک چیز تھی کہ دنیا کی ساری چیزوں کی تعلیم اس انسان کو دی گئی تھی. وہ تعلیم کون سی تھی؟ وہ تعلیم کون سی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ارے وہ علم الاسماء، یعنی کہ اسی کو تو دنیا میں سائنس کہتے ہیں. یہ دنیا کی ساری چیزوں کے نام اسی وجہ سے تو انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اپنی قوم کی ترقی، اپنی قوم کی فلاح اور بہبودی دین کے بقا کے ساتھ اور دین کی ان ساری چیزوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا ہے. ہم نے 20 سال پہلے انجمن فلاح دارین کو ایک کرائے کے مکان سے شروع کیا تھا اور اسی طرح کا پلیٹ فارم بنا کر کے شروع کیا تھا. آج 950 بچے اس میں KG to 12 تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اچھے اچھے گھرانوں کے غیروں کے بچے بھی اس میں آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کے سائنس کا اور 10 کا رزلٹ بہت اونچا ہے. اس مرتبہ 50 بچے 12 میں تھے، 50 بچے پاس ہوئے، اس میں 90+